अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी देवरानी भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी। वो भला की खूबसूरत थी और अपने शौहर की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस। ये देखकर मेरे दिल में लालच ने सर उठाया और मैंने जबरदस्ती उसकी शादी अपने आवारा भाई से करवा दी। अपनी देवरानी से जबरदस्ती उसके जेवर लेकर बेच डाले और खुद अपने शौहर के साथ घूमने के लिए चित्राल चली गई। जब हम लोग 2 महीने बाद घर वापस लौटे तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि हमारे घर की जगह एक खुला मैदान पड़ा है। सर पकड़ कर रो रही थी कि उसी वक्त पड़ोसन ने ऐसी बात कह दी कि मेरा नाम महनाज है और मेरे देवर की शादी थी। जब घर में देवरानी आने वाली थी तो मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि अब सब उसके गुण गाएंगे। और थी भी वो बड़ी खूबसूरत और दुबली पतली थी और उसका नाम समीना था। लेकिन जब वो आ गई घर में तो मेरे देवर की उसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी और आपस में दोनों हमारे सामने तो ठीक ही रहते थे। वो बड़ी खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था और वो अपनी खूबसूरती का बहुत खास ख्याल रखती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। पता ही न चला कब बात शुरू हुई, कब खत्म ही हो गई। वो भी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि देवर इस दुनिया से चला गया। हम लोग बहुत अमीर थे। जाने से पहले मेरे ससुर जायदाद का हिस्सा भी करके गए थे। 2 ही भाई थे जिनके हिस्से में सब कुछ आया था और देवर के जाने के बाद उसके हिस्से की सारी जायदाद देवरानी के हिस्से में आ गई थी। लेकिन वो बेवा हो गई थी। फिलहाल वो इद्दत हमारे घर पर ही पूरी कर रही थी। उसका कहना था कि इद्दत यहीं पूरी करके जाएगी। वैसे उसके साथ बुरा हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग अब किसी और तरफ चल रहा था। ये हमारी सारी जायदाद लेके इस घर से चली जाती तो हमारा क्या फायदा होता। मेरा शौहर तो दरवेश आदमी था। वो कहता कोई बात नहीं, उसके शौहर का हिस्सा था, वैसे भी उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब मेरा दिमाग चल रहा था। मैं कुछ सोच रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी देर तक यही सोचती रही कि ये लड़की जिसे घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आज सब कुछ उसकी मलकियत में आ गया और हम सिर्फ तमाशाई हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं अंधेरे में छत को घूरती रही। दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि अगर ये यहां से चली गई तो सब कुछ इसके साथ ही चला जाएगा। शौहर को लाख समझाऊं, वो कभी उसके हक पर बात नहीं करेगा। इसलिए मुझे खुद ही कोई फैसला रास्ता निकालना होगा। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं उसके करीब जाऊंगी, उससे दोस्ती करूंगी ताकि उस पर असर डाल सकूं। मैंने नाश्ता खुद बनाया और उसके कमरे में ले गई। उसने शुक्रिया कहा और खामोशी से खाने लगी। मैंने महसूस किया कि वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही ना हो। कुछ दिन गुजरे तो वो मुझसे थोड़ा खुलने लगी। कभी कभी खुद मेरे पास आकर बैठती, देवर के बारे में बात करती। मैं भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। लेकिन दिल के अंदर एक कांटा था जो मुझे बार बार याद दिलाता था कि ये सब जायदाद का मामला है। मैंने देखा कि जब भी कोई अमीर या बास रिश्तेदार आता तो उसका रवैया फौरन बदल जाता। वो ज्यादा नरमी से बात करती और मुस्कुराकर जवाब देती। एक दिन मैंने उसे सहन में अकेला देखा। वो चावल चुन रही थी, साथ ही अपने फोन पर मैसेज कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पास गई तो उसने फौरन फोन हटा लिया। कहा बस एक दोस्त का हाल पूछ रही थी। उसके लहजे में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक जो मुझे बेचैन कर गई। मैंने एक दिन समीना से कहा, तुम तो बेवा हो गई हो, अब क्या करोगी? दोबारा शादी करोगी? उस वक्त हम दोनों छत पर बैठे थे। धूप हल्की हल्की सी फैल रही थी। सर्दियों के दिन थे। मैं चाहती थी
کہ बातों बातों में उसके दिल का हाल जान सकूं। उसने फौरन नजरें नीचे कर ली, कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा किसी से शादी नहीं करनी। मैं उस्मान की यादों के साथ गुजारा कर लूंगी। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक नमी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वो ये फैसला कर चुकी हो। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? सिर्फ 3 महीने तो गुजरे थे तुम्हारे, और कोई औलाद भी नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? वो जरा संजीदा हो गई और कहने लगी, वैसे भी मुझसे शादी कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, और मैं नहीं करूंगी शादी। मैंने उसके करीब होकर कहा, देखो, ये तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अगर औरत बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी अभी पड़ी है, तुम क्यों अकेली रहोगी? उसने आहिस्ता से कहा, कौन करेगा शादी? मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में फौरन एक प्लान आ गया, जैसे किसी ने बल्ब जला दिया हो। मेरा एक ही भाई था, सुहेल, जो गरीब तो नहीं था, लेकिन उसकी शोहरत बहुत खराब थी। उसे कभी किसी ने भी रिश्तेदारों में से लड़की देनी ही नहीं थी, क्योंकि उसने कई दफा मेरे बाबा से पैसे लिए और कहता था कारोबार करूंगा, लेकिन कारोबार कभी नहीं किया और पैसे भी खा गया। जगह जगह मकरूज था, नहायत ही आवारा तबीयत का मालिक था। ऐसा लड़का जिससे लोग दूर रहते थे और जिसे कोई अपनी बेटी ना देता। मैंने सोचा, ये मौका है, मैं अपने भाई की जिंदगी भी संवार दूं, साथ ही इस जायदाद को अपने मैके के हवाले कर दूं। मैंने एक दिन समीना से कहा, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाऊंगी। ये सुनकर वो हैरान रह गई और उसके चेहरे पर पहली बार खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने जरा झिझकते हुए कहा, क्या यह मुमकिन है? मैंने कहा, बिल्कुल मुमकिन है। अगर तुम चाहो तो अभी से सब इंतजाम कर दूं। उसने इस बात में सर हिलाया और कहा, अगर आप समझती हैं कि ये बेहतर है तो मैं तैयार हूं। उसके बाद मैंने अपने भाई सुहेल से बात की तो उसने पहले इनकार कर दिया कि मैं क्यों करूं बेवा खातून से शादी। मैंने कहा, उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, जो तेरे हालात हैं इनमें तो ये सोच भी नहीं सकता कोई तुम्हें अपनी बेटी देगा। ये बात सुनकर उसकी आंखों में लालच की एक चमक आ गई, मगर वो अब भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मैंने कहा, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। वो समझा कि बेवा है तो कोई अजीब मोटी सी बड़ी उम्र की औरत होगी, लेकिन जब मैंने उसे समीना की तस्वीर दिखाई तो वो अपनी जगह ठठक गया। बोला, जल्दी जल्दी इसकी इद्दत पूरी करवाओ, मैंने इसी से शादी करनी है। उसका लहजा बेकरारी से भरा हुआ था और मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि इस तरह जो मेरे ससुरालियों की जायदाद है वो मेरे मैके वालों के पास चली जाएगी, यानी कि मेरे भाई के पास। और क्या चाहिए? मैंने दिल में सोचा कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सब नेक नियति के पर्दे में करूंगी। जैसे ही समीना की इद्दत पूरी हुई, मैंने फौरन शादी की बात छेड़ दी। मैंने अपने शौहर को रात के खाने के बाद बड़े आराम से ये बात बताई। हम दोनों बैठक में बैठे थे और बाकी सब अपने अपने कमरों में थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मैं सोच रही हूं अब समीना को अकेला नहीं रहने देना, चाहे उसकी शादी कर देनी चाहिए। शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जहन में कोई है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ है, और वो मेरा भाई सुहेल है। शौहर ने जरा हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर हंसने लगा। बोला, वैसे तो तुम्हारी भाई ने अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर इस बार ये काम हो जाए तो कम से कम वो भी एक नेक काम कर लेगा, साथ ही हमारे घर की इज्जत भी घर में रह जाएगी। मैंने फौरन उस बात की तायद की और कहा, हाँ बिल्कुल, यही तो मैं चाहती हूँ कि समीना को हम अपनी बहन की तरह रुखसत करें, ताकि उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। शौहर ने कहा, इस शादी का सारा इंतजाम हम करेंगे, हम इसे किसी पराई के हवाले नहीं करेंगे।
میں نے بھی دل میں سوچا کہ اگر یہ سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہو گیا تو جائیداد کا سارا حصہ سیدھا میرے میکے پہنچ جائے گا۔ اگلے دن میں نے سمینہ سے بات کی، اس کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے سار آئے، پھر اس نے آہستہ سے ہاں کر دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پوری طرح خوش نہیں ہے، لیکن میں نے اسے اپنی باتوں میں ایسا الجھایا کہ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ رہا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنی مرضی سے کپڑے بنائے، زیورات کا انتظام کیا، کھانے کا مینیو خود طے کیا۔ گھر میں چند قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا، کیونکہ میرے سسرال والے اب بھی عدت ختم ہونے کے فوراً بعد شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ شادی کا دن آیا، میں نے سمینہ کو دلہن بنایا، اس کی ساری تیاری خود کروائی۔ سہیل بھی تیار ہو کر آیا، لیکن جب نکاح کے بعد سمینہ نے سہیل کو قریب سے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ دھیرے سے میرے کان میں کہنے لگی، یہ تو شکل سے گنڈا اور موالی لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس کو ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے، اب یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ شادی کی رات میں نے موقع دیکھ کر سمینہ سے کہا کہ مجھے تمہارے سارے زیورات چاہیے۔ اس نے فوراً چونک کر میری طرف دیکھا، کہا، یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ میں نے آرام سے کہا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس لائی، میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے زیورات کا ڈبہ چھین لیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نرمی نہیں دکھائی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے سہیل کی پرانی تصویر دکھائی، میں نے اس پر بھروسہ کیا، یہ لڑکا ویسا نہیں نکلا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تمہیں سہیل کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ میں نے کہا، فی الحال گھر کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ جب سے سہیل نے میرے ماں باپ کے پیسے کھائے ہیں، میرے بابا نے اس کا گھر میں آنا بند کر دیا۔ وہ اپنے ہی بیٹے سے دستبردار ہو چکے تھے، اس کو نکال دیا تھا، اس لیے ابھی تم دونوں اسی گھر میں رہو گے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہم میاں بیوی کچھ دن کے لیے سیر کرنے جا رہے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آگے تمہیں کہاں رکھنا ہے۔ شادی میں میرے ماں باپ شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ سہیل سے سخت ناراض تھے، انہوں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں نے سمینہ سے زیورات لے کر فوراً اپنے کمرے میں آ کر دراز میں رکھ دیے، اور جیسے ہی شوہر آیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی کی شادی کروانے کی خوشی میں اس نے مجھے لاکھ کے طور پر یہ پیسے دیے ہیں، یعنی کہ شگن دیا ہے۔ شوہر نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر میں نے کہا، اب ہم سیر کرنے جائیں گے اور تھوڑا سا گھوم آئیں گے۔ شوہر نے بالکل بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر پیسے میرے بھائی نے دیے ہیں تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے تھوڑا سوچ کر کہا، اچھی طرح جائیں گے اور مہینہ ڈیڑھ بعد واپس آئیں گے، کیونکہ بندہ جب اتنی دور جاتا ہے تو ایک مہینہ تو آرام سے گزار کر آتا ہے۔ شوہر نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر میرے قریب آ کر بولا، تم نے ویسے بھی بہت اچھا کام کیا، تم نے میرے بھائی کی بیوہ کا گھر پھر سے بسایا، میں تمہیں اس کے لیے بہت داد دیتا ہوں اور تمہاری بہت عزت کرتا ہوں کہ تم نے اس کے بارے میں سوچا اور اسے نئی زندگی دی۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی اور اعتماد تھا کہ میں نے فوراً سوچ لیا کہ اب تو میرے کہنے پر وہ ہر بات مانے گا۔ میں نے اگلے 2 دن میں تیاری شروع کر دی، گھر کے کام نپٹائے، کچھ کپڑے خریدے، سفری سامان باندھ لیا۔ میرے دل میں ایک الگ ہی سکون تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے گھر میں میرا بھائی اور سمینہ
اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے۔ میں نے سامان سمیٹتے ہوئے سوچا کہ جب میں واپس آؤں گی تو اپنے بھائی سے کہوں گی کہ سمینا کو بولے 4 دکانوں کا کرایہ سیدھا میرے ہاتھ پر رکھے، کیونکہ یہ چاروں دکانیں میرے دیور کے حصے میں آئی تھیں اور ان کا کرایہ اچھا خاصا آتا تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک چھوٹا سا گھر لے لے جہاں پر یہ دونوں مل کر رہیں، تاکہ گھر کا ماحول بھی الگ ہو اور میں بھی اپنی مرضی سے آ جا سکوں۔ ہم دونوں سفر پر نکلے تو راستے بھر شوہر بڑے خوشگوار موڈ میں رہا۔ وہ کبھی مذاق کرتا، کبھی اگلے دن کے لیے کوئی پلان بناتا اور کہتا کہ اس بار ہم کھل کر موج مستی کریں گے۔ میں بھی خوشی سے اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس وقت تو صرف یہی سوچتی کہ میری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو ایک بیوی دلائی، اپنے سسرالی گھر کی جائیداد اپنے قابو میں کر لی اور اب مزے سے سیر کر کے واپس آؤں گی اور اپنی اگلی چال چلوں گی۔ میری ماں تو میرے بھائی کی شادی میں آنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے منع کر دیا تھا۔ ماں نے پوچھا تھا مجھ سے لڑکی کیسی ہے، میں نے کہا تھا بہت اچھی ہے، سب کچھ بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بھائی کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ مجھے لگا گھر میں خوب موج مستی کر رہے ہوں گے، پھر سو جاؤ تو چلو خیر ہے، لیکن جو کرنا ہے اس کے بعد میری ہی مرضی چلے گی۔ میں نے اپنے بھائی سے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کروا دوں تو پھر تم نے مجھے ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور دینا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی سنواری ہے اور ایک امیر لڑکی سے تمہاری شادی کروائی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو تمہارا غلام، میرے بچے بھی تمہارے غلام، تم فکر نہیں کرو، جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے جو چاہا وہ بالآخر کر لیا۔ جائیداد بھی میرے بھائی کو مل گئی، جو اب مجھے بھی ملتی رہے گی، اور دونوں میرے غلام بن کے رہیں گے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا تھا، اور اب میں وادیوں میں سیر کرتی پھر رہی تھی۔ ماں نے فون کر کے پوچھا میرا بیٹا خوش ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا بیٹا لگتا ہے زیادہ ہی خوش ہے، میں نے فون کیا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ماں نے کہا چلو اگر خوش ہے تو بس، اور کیا چاہیے۔ چترال جا کر تو میں جیسے وہیں کی ہو کے رہ گئی تھی۔ میرا تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہینے 1.5 کا پلان بنا کے گئے تھے، 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے کہا اب چلو، مجھے کوئی کام بھی تو کرنا ہوتا ہے، میں کوئی بے روزگار آدمی تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا ہاں چلیں، واپس چلتے ہیں۔ ویسے میرے شوہر میرے ساتھ کافی کوپریٹ کر لیا، ورنہ وہ اتنی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ جب ہم چترال سے واپس آ رہے تھے تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ وہاں کے پہاڑ، وہاں کی ہوا، وہاں کے لوگ میرے دل میں بس گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ واپسی پر کچھ ایسا منظر میرا انتظار کر رہا ہوگا جو میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ راستے بھر میں اپنے شوہر سے چترال کی باتیں کرتی رہی، کبھی وہاں کی خوبصورت وادیوں کا ذکر کرتی، کبھی دریا کے کنارے بیٹھنے کی لذت کا، کبھی اس بات پر ہنستی کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں میں راستہ بھول کر 1 گھنٹہ زائد سفر کیا تھا۔ میرے شوہر بھی مسکرا کر سنتے رہے، لیکن ان کے لہجے میں ہلکی سی جلدی تھی، کیونکہ وہ بار بار کہتے کہ اب کام پر واپس جانا ضروری ہے، بہت دن ہم باہر رہ چکے ہیں۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، کیونکہ سچ ہے کہ دنیا میں خوشی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ جب گاڑی ہمارے شہر میں داخل ہوئی تو وہ مجھے پرانا سا مانوس منظر دکھائی دیا۔ گلیاں وہی تھیں، چوک وہی تھا، دکانوں پر وہی شور اور گاہکوں کی آوازیں تھیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف
اور بے چینی میرے اندر اٹھنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن جب گلی کے موڑ سے ہم نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ جگہ جہاں میرا گھر ہونا چاہیے تھا وہاں کھلا سا میدان تھا، چاروں طرف سنسانی سی تھی، صرف ایک چار دیواری کھڑی تھی، اس پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ میں نے پلکیں جھپکیں پھر دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے، ان کے چہرے کا تو رنگ اڑ گیا۔ وہ گاڑی سے اترے اور میں بھی پیچھے پیچھے اتر گئی۔ ہم دونوں چند لمحے وہاں کھڑے بس دیکھتے رہے، جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، ہمارا پورا گھر سامان سمیت یوں غائب ہو جائے گا۔ میں نے چار دیواری کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر سوائے مٹی کے کچھ نہ تھا، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ فرش، بس زمین ہموار تھی، جیسے یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا دماغ سن ہونا شروع ہو گیا۔ میرے شوہر نے پاس سے گزرتے ایک شخص کو آواز دی اور پوچھا، یہاں پہلے گھر تھا، وہ کہاں گیا؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں کہا، یہ جگہ تو حبیب اللہ گجر نے خریدی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی میرا دل دہل گیا، کیونکہ حبیب اللہ گجر ہمارے علاقے کا خطرناک اور بدمعاش شخص تھا۔ اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ لین دین کرنا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا وہ اس کی ہو جاتی اور کوئی اسے واپس نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن یہ گھر تو ہمارا تھا، یہ کیسے خرید لیا اس شخص نے؟ مگر وہ آدمی کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا، جیسے اس نے سننے کی زحمت ہی نہ کی ہو۔ میں وہیں سڑک کے بیچ کھڑی رہ گئی اور میرا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمارا گھر، ہمارا سامان، سب کہاں گیا؟ کس نے یہ سب ہونے دیا؟ میرے شوہر نے مایوسی سے چار دیواری کو دیکھا اور وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ہمارے چہروں پر صدمہ اور آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا سامنے والے گھر کی کھڑکی سے ہماری پرانی ہمسائی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا، یہ بی بی حلیمہ تھی جو ہر بات پر نظر رکھتی تھی، میں نے اور محلے کی خبریں رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے دھیرے سے کہا، لگتا ہے یہ کچھ جانتی ہیں، تم جاؤ اور پوچھو۔ میں نے سر ہلایا، دھیرے دھیرے ان کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی کہ شاید یہ ساری گتھی سلجھا دے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بی بی حلیمہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر افسوس جھلک گیا۔ وہ پہلے سے جانتی ہوں کہ میں کس حال میں واپس آئی ہوں۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اندر بلا لیا، ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ان کا یہ رویہ میرے دل میں مزید سوال پیدا کر گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنا رازدارانہ برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں ان کے صحن میں بیٹھ گئی اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ خاموش تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ مجھے سب کچھ بتانا چاہیے یا نہیں۔ یہ خاموشی میرے لیے اور تکلیف دہ تھی، کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی فوراً آ کر مجھے بتا دے کہ میرے گھر اور سامان کا کیا ہوا، اور یہ حبیب اللہ گجر کہاں سے بیچ میں آیا۔ بی بی حلیمہ نے آخر کار ایک لمبی سانس دی اور کہا، بیٹی تم لوگ گئے تھے نا چترال، کافی دنوں تک واپس نہیں آئے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا کہ سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے مجھے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں یہاں ہوا کیا۔ اس عورت نے جو بات بتائی وہ سن کر میں ساکت رہ گئی، میرا دماغ جیسے ایک دم خالی ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی، تمہارے گھر میں تو روز جشن ہو رہے تھے، ہر دوسرے دن پارٹی ہوتی تھی، جیسے کوئی بڑا موقع ہو۔ میں تو خود کئی بار رات گئے تک وہاں سے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنتی رہی۔ ایک دن ہم سب حیران رہ گئے،
جب محلے کے سب سے بدنام شخص حبیب اللہ گجر کو تمہارے گھر کے دروازے پر دیکھا، تمہارا بھائی خود دروازے تک آیا اور اسے اندر لے کر گیا، جیسے کوئی بڑے مان اور عزت والے مہمان کو بلاتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور غرور دونوں تھے۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی، اس کے بعد تمہارے بھائی نے گھر میں کھڑے ہو کر سب مزدوروں کو حکم دیا کہ گھر کا ہر کمرہ خالی کر دو، سارا فرنیچر باہر نکالو۔ میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا تمہاری الماریاں، صوفے اور باقی سامان سب بڑے بڑے ٹیمپو میں رکھا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی پاس کھڑا تھا۔ اس نے سہیل بھائی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ یہ اچانک سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے بھائی نے اسے جھڑک دیا اور کہا، اپنا کام کرو، سوال نہ کرو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میرا بیٹا بھی خاموش ہو گیا۔ بی بی حلیمہ نے کہا کہ تمہارے جانے کے 15 دن بعد تمہارے گھر کو توڑنے کا کام شروع ہو گیا۔ صبح سویرے مزدور آتے، شام تک ہتھوڑوں کی آواز گونجتی رہتی۔ میں ہر روز دیکھتی کہ دیواریں گرتی جا رہی ہیں، کمرے ملبے میں بدلتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، صرف 4 دیواری باقی رہ گئی اور اس پر حبیب اللہ گجر کا بورڈ لگا دیا گیا۔ اب یہ جگہ اس کی تھی اور ہمیں تو یہی لگا کہ یہ سب تمہارے بھائی کی مرضی سے ہوا ہے۔ میں نے فوراً بی بی حلیمہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں یقین سے تو کچھ نہیں پتا، لیکن جب سامان گاڑی کے پاس رکھوا رہا تھا میں نے خود سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا ڈیفینس جانا ہے۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میرا اپنا بھائی یہ سب کرے گا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں جب یہ بات اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز آواز میں بولنے لگے، تمہارے بھائی نے کیا ہوگا؟ وہ کون سا معتبر انسان ہے؟ ایک نمبر کا آوارہ تھا، شادی کر کے اپنی دنیا بسا لی اور ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ہم نے اپنا گھر اس کے حوالے کر دیا اور وہی ہمارا گھر بیچ آیا، ہماری زمین بھی بیچ دی۔ اب تم جا کر اس سے پوچھو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ ہمارے پاس جانے کو اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں ایک دھڑکا سا تھا کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ آخر کار مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانا پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ تو نے ہی اس پر بھروسہ کیا تھا، اس کا گھر بسایا اور اب وہی تمہارا گھر اجاڑ گیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں اب وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ آج بھی یہ سوچتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کہ ایک اپنا سگا بھائی اور ایک چالاک اجنبی عورت مل کر انسان کی زندگی کو کس طرح برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی اس حد تک گر جائے گا، میری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ میرا وہی بھائی جس کے لیے میں نے بچپن میں اپنے کپڑے قربان کیے، میرے کھلونے قربان کیے، اپنے حصے کا کھانا تک چھوڑ دیا کہ اسے مل جائے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولے، اس کی غلطیوں کا پردہ ڈالا، اس کے جھگڑوں کو سلجھایا، لیکن بدلے میں اس نے مجھے کچھ نہیں دیا بلکہ ایک ایسا زخم دے دیا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس نے میرا گھر چھین لیا، میری خوشیاں چھین لی، میرا سکون لوٹ لیا۔ میرے شوہر نے 2 مہینے کی چھٹی لی تھی تاکہ ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں، لیکن ان 2 مہینوں میں ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ پہلے بھائی اور اس لڑکی نے گھر اور سامان بیچ کر ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ پھر ہمارے پاس جتنا زیور تھا وہ میں نے مجبوری میں بیچ دیا اور کچھ دن کا گزارا ہو سکے، لیکن وہ پیسے بھی میں نے بے وقوفی سے سیر سپاٹے میں اڑا دیے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہم اپنی تکلیف بھول جائیں۔ میں چاہتی تھی میرے شوہر کا منہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہنس دے، تھوڑا خوش ہو جائے، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہنسنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو میری اصل آزمائش شروع ہوئی۔
मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करने लगा। वो बार बार कहता कि तुमने अपने भाई को हद से ज्यादा अहमियत दी, तुमने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं की, तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया और बदले में तुम्हें ये दिन देखने पड़े। मैं खामोश रहती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दिल चाहता कि रो दूं, लेकिन आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए थे। मैं एक छोटे से घर में बैठी हर दिन अपने माजी को याद करती हूँ कि कहाँ मैं एक इज्जतदार और खुशहाल औरत थी और कहाँ आज मैं एक कोने में बैठी अपने टूटे ख्वाबों का मातम कर रही हूँ। मेरा शौहर अब भी नौकरी पर जाता है, लेकिन पहले जैसी मोहब्बत और कुर्बत हमारे बीच से खत्म हो गई है। अब उसके चेहरे पर हमेशा एक नागवारी का साया रहता है। वो बात भी करता है तो सिर्फ जरूरत की हद तक करता है। मैं जानती हूँ उसका दिल मुझसे टूट चुका है और शायद ये उसकी मजबूरी है कि मेरे साथ रह रहा है, वरना वो भी छोड़कर जा सकता था जैसे बाकी सब छोड़कर चले गए। मेरे भाई और उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये भी नहीं मालूम। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों मिलकर किसी न किसी को लूट रहे होंगे, किसी न किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। इन जैसे लोग कभी नहीं बदलते। उनका जमीर मर चुका था। वो सिर्फ अपने फायदे की फिक्र करते हैं। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक खेल हैं और मोहब्बत सिर्फ एक धोखा। मैं अक्सर रात को जागती रहती हूँ, छत को घूरती हूँ और सोचती हूँ, अगर मैंने शुरू में अपने भाई पर एतमाद ना किया होता तो आज शायद ये सब ना होता। अगर मैंने उस लड़की को अपने घर में पनाह ना दी होती तो शायद मेरा घर बच जाता। लेकिन किस्मत के फैसले भी अजीब होते हैं। हम जितना भी सोच समझ कर चलें, अगर एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लें तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है और फिर चाहकर भी वापस नहीं आता। आज मेरे पास ना वो घर है, ना वो इज्जत, ना वो खुशियां। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन इस सब के बावजूद मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। अपने अंदर एक मजबूत औरत को पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ जो किसी के धोखे से टूट ना जाए। मैंने सीख लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद अपनी जात है, क्योंकि जब अपने पीठ में छुरा घोंप दें तो दूसरों से भला क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैंने तय कर लिया कि अब अपनी जिंदगी में किसी को भी इतनी ताकत नहीं दूंगी कि वो मुझे बर्बाद कर सके। अब मैं अपनी राह खुद चुनूंगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि अब मैं महनाज वो कमजोर औरत नहीं रही जो वो औरत हूं जो आग से गुजरकर लोहे की तरह सख्त हो गई है। दुनिया में हर शख्स पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज लोग ज़ाहरी तौर पर बहुत हमदर्द और मुखलिस नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से खुदगर्ज और लालची होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपना फायदा उठाना हो। ऐसे लोग आपके जज्बात का सहारा लेकर आपको सब कुछ खो देने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी पर भरोसा करें तो उसके माजी और किरदार के बारे में जरूर जांच पड़ताल करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। उसके साथ ये भी सीखने को मिलता है कि रिश्ते खा कितने ही करीब क्यों ना हो, उनमें माली लेन देन और कीमती अशिया का मामला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बाज औकात करीबी रिश्ते सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में हमेशा सब्र और एहतियात का दामन थामे रखना चाहिए और मुश्किल वक्त में जज्बात के बजाय अक्ल से फैसले करने चाहिए, क्योंकि जज्बात में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं और जिंदगी भर का पछतावा छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।